میرے دوستو اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو. اور یہ کیسے ہوگا؟ بنیادی طور پہ پہلی بات، کسی عالم دین سے آپ کا رابطہ ہونا چاہیے دینی معاملات پوچھنے کے لیے. نمبر 2، پورے دن میں توجہ رکھنا، کوئی ایک ٹائم کم از کم 5 منٹ نکال لو، کم از کم 5 منٹ، جس میں آپ کی موبائل آن نہ ہو یا آپ کے پاس نہ ہو، تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی دوست یار ساتھ نہ ہو، کونے میں تنہائی میں صرف 5 منٹ گھڑی پہ دیکھ کر آپ بیٹھ جائیں اور اس میں یہ سوچیں کہ میں مر گیا ہوں، یہ مجھے کفن ڈال رہے ہیں اور جنازہ پڑھ رہے ہیں اور اب مجھے قبر میں دفنا رہے ہیں، اور اب میرے پاس فرشتے آ گئے ہیں، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ سوچیں اب میں کیا جواب دوں گا، کیا کہوں گا؟ ادھر قبر بند ہے، نہ کوئی میرے پاس آ سکتا ہے، نہ میری چیخ اوپر جا سکتی ہے، نماز نہ پڑھنے پہ بچھو آئے گا، سانپ آئے گا، دوسرے کے حق کھانے پہ جہنم کا عذاب آئے گا. تو اب میں کیا جواب دوں گا؟ یہ 5 منٹ صرف سوچیں اور اس کے بعد اٹھائیں. آپ کی زندگی بدل نہ جائے، آپ مجھے کہنا تو نے غلط کہا تھا. علیحدہ بیٹھ کے آپ روزانہ 5 منٹ کی پریکٹس دیکھ لیں. اس 5 منٹ کی پریکٹس میں اللہ کی قسم آپ کی زندگی کے صحیح رخ آ جائیں گے. آج ہم یاری دوستی میں بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل کو اپنے پاس رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسروں سے تعلق میں بیٹھے ہوئے ہیں. خلوت میں جب اللہ یاد آتا ہے وہاں ہم نہیں بیٹھتے. یار میں بور ہو رہا ہوں، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. بور نہیں ہو رہا میرا بھائی، ٹائم پاسنگ کے لیے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. ٹائم پاس نہیں ہو رہا، تیرا ٹائم فیل ہو رہا ہے. پاس تب ہو جب تو اللہ کے لیے بیٹھے. میرے دوستو یہ ترتیبیں آپ اپنا کے دیکھیں، پھر کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کے ساتھ معاملات کیسے رکھتا ہے. مجھے ایک جاننے والے ہیں، میں نے انہیں یہ ترتیب بتائی ہے. وہ مجھے کہتا ہے کہ حضرت اب میں نماز پڑھتا ہوں نا تو واقعی مجھے ایسا لگتا ہے میں اپنے اللہ سے بات کر رہا ہوں، اور جب میں درود پاک کی تسبیح پڑھتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں حضور پاک کے روضہ اقدس پہ موجود ہوں اور میں صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہوں. یہ کیفیت. وہ مجھے کہتا ہے کہ حضرت مجھے نظر آتا ہے کہ سبحان اللہ کہنے کا مزہ اور ہے، الحمدللہ کہنے کا مزہ اور ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کی چاشنی اور ہے. مجھے ہر ذکر کا زبان میں مزہ محسوس ہوتا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہیں، قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں عالم نہیں ہوں لیکن ولی اللہ تھے. ان کے سامنے کوئی آیت پڑھتا یا حدیث پڑھتا، وہ فرق بتا دیتے کہ یہ قرآن ہے اور یہ حضور کا فرمان ہے. بڑے بڑے اکابر حیران تھے کہ بندہ حافظ پورا نہیں ہے لیکن یہ آیت جان دیتا ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے اور یہ رسول اللہ کی بات ہے. محدث بھی نہیں ہے مکمل، کیسے سمجھتا ہے؟ ولی اللہ تھے. تو ایک دن راز کھلا، انہوں نے بتایا وجہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کا ایک اپنا نور ہے اور رسول اللہ کے فرمان کی اپنی چاشنی اور مقام ہے. جب یہ حدیث پڑھتا ہے بندہ یا آیت پڑھتا ہے نا سامنے والا، تو مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ وہ نور ہے جو قرآن میں موجود ہے اور یہ وہ نور ہے جو رسول اللہ کے فرمان میں ہے. میں فوراً پہچان جاتا ہوں یہ قرآن ہے اور یہ حضور کا فرمان ہے. تو اس نیت پہ بندہ تب پہنچتا ہے جب تنہائی میں کوئی اللہ کو یاد کرنے والا تو بنے، کوئی بیٹھنے والا تو بنے، کوئی سوچنے والا تو بنے. پھر ماں باپ کی عزت احترام بھی یاد ہوگی، پھر بہن بھائی کی عزت احترام بھی یاد ہوگی، پھر بیوی کے حقوق بھی بندہ نہیں کھائے گا، پھر اولاد کے حقوق بھی نہیں کھائے گا، پھر پڑوسی کے حقوق بھی نہیں کھائے گا، پھر باقی معاملات میں کوئی ادھر ادھر کے معاملات بھی اس کے نہیں ہوں گے. یہ تب ہے جب کوئی بندہ دینی معاملات کرنے میں یوں ترتیب بنا کر بیٹھ جائے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، شرعی لحاظ سے بھی، قومی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، قانونی لحاظ سے بھی. اگر ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کریں تو گرمی کی شدت سے بچا جا سکتا ہے. آج کل ہر آدمی گرمی کی بات تو پیٹتا ہے لیکن اس گرمی کو ختم کرنے کے لیے اپنے حصے کا چراغ جلانے پہ ہم تیار نہیں ہیں کہ جو میرے حصے کا کام ہے میں تو کروں. میں مثال دے رہا ہوں، یہ مجھے باٹل دکھائیں. یہ ہم شربت کی بوتل لیتے ہیں، اس میں کولڈ ڈرنکس بھی مل جاتے ہیں، ہمیں شربت بھی مل جاتے ہیں اور چیزیں، اور ہم اس کو جا کر باہر پھینک دیتے ہیں پانی پینے کے بعد، شربت پینے کے بعد. کیوں بھائی جی؟ فارغ ہو گئی.
آپ سے فارغ ہو گیا ہے نا. ہو سکتا ہے یہ کتنے لوگوں کا ایک بوتل کا ٹھنڈا پانی اپنے پاس رکھنا خواب ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو یہ بوتلیں آپ منرل واٹر کی ہیں, کولڈ ڈرنکس کی ہیں, ان کو صاف کر کے آپ پانی سے بھر کے فریج میں رکھ دیں. آپ باہر نکل رہے ہیں اور آپ نے جانا ہے کسی جگہ, تو یہ 10 بوتلیں 6 بوتلیں 5 بوتلیں اپنے ساتھ شاپر پہ رکھ لیں. کوئی آپ کو مزدور نظر آئے, کوئی آپ کو مستری نظر آئے, کوئی راستے کا فقیر نظر آئے, کوئی ٹریفک وارڈن نظر آئے جو 8-8 گھنٹے ٹھہرا ہے جہاں ہم 8 منٹ نہیں ٹھہر سکتے, آپ ایک پانی کی بوتل اسے دے دیں نا. ہم اپنے حصے کے چراغ جلانے پہ تیار نہیں ہیں. کیا ٹھنڈے پانی کو اللہ کے رسول کی طرف سے نعمت نہیں فرمایا گیا؟ تو ہم اپنے پاس 2 بوتلیں بھی ہر بندہ اپنے گھر میں رکھے, اور گھر میں 10 آدمی ہیں تو یہ 2 بھی بندہ رکھے تو کتنی بوتلیں ہو جائیں گی؟ یہ 20 بوتلیں تو ہم دے رہے ہیں اپنے گھر سے. ایک گھر سے 20 بوتل روزانہ آپ پانی کو عام کریں تو گرمی لگ بھی رہی ہو اور بندہ ٹھنڈا پانی نوش کر لے نارمل سا, اتنا ٹھنڈا بھی نہ ہو کہ اگلے کو بخار ہو جائے, نارمل سا بندہ پی لے تو گرمی کا کچھ نہ کچھ عرصہ تو ختم ہو جاتا ہے نا. ہم اپنے حصے کا کام کرنے پہ تیار نہیں ہیں. سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی گرمی ہے اس میں بنیادی وجہ, ٹھیک ہے مغربی جنگیں ہیں اور فلاں ہے اور فلاں ہے, لیکن اس میں ایک درخت کا اگانا اور کاٹنا بھی وجہ ہے. یہ جو گرینری ہمیں ضرورت ہے, ہماری نیڈ ہے. کالونیاں مرنی ہے 1000 درخت کاٹ دو, یہاں پر کوئی جگہ تعمیرات ہو رہی ہیں فلاں کر دیں, ہم نے یہ گرینری ختم کی ہے. تو کہتے ہیں آئندہ 30 سالوں کے اندر پاکستان میں 30% گرمی زیادہ ہو جائے گی. تو آپ مجھے بتائیں کیا حالات ہوں گے بندے کے. جسم سردی میں یا گرمی میں 37 سے لے کر 38 کے درمیان رہتا ہے جسم کا پارا. موسم کے لحاظ سے ہمارا جسم اس کو مینٹین کرتا ہے. یہ دگنا ہو گیا تو بندے نے بچنا کہاں ہے, یہ اس سے تھوڑا بہت زیادہ ہو گیا تو بندے نے بے ہوش ہو جانا ہے. تو ہم اپنا خود اندازہ لگا لیں کہ ہم نے کیا کی. ہمیں چاہیے ہم راستے میں جاتے ہوئے درخت اگائیں, نہیں تو اپنے گھر میں اگائیں, نہیں تو اپنے کھیت میں اگائیں, اپنے کسی باغیچے میں. درخت جو آکسیجن پیدا کر رہا ہے اس سے گرمی کی شدت کم ہوتی ہے. اور میں آپ کے سامنے حدیث پاک سے رکھوں گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے درخت اگانا, گرمی میں سر پر کپڑا رکھنا, گرمی میں سواری کے ساتھ نماز پر آنا, گرمی کے اندر ان تمام ماحولیات کو دیکھنا اور گرمی میں سائے کو نعمت قرار دینا, یہ حدیث نبویہ سے ثابت ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف رسول اللہ کی طرف سے ہمیں نماز کا حکم ملا ہے, روزے کا ملا ہے, اذان کا ملا ہے اور بس عبادات کا ہے. بھائی عبادات کا بھی ہے لیکن وہاں معاملات کا بھی ہے نا. ہم باقی معاملات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں اور شریعت کو سامنے رکھیں تو یقین مانیں ہماری جسمانی ضرورتیں بھی پوری ہوں, روحانی ضرورتیں بھی پوری ہوں, ماحولیاتی ضرورتیں بھی پوری ہوں. میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. یہ جو گرمی کی وجہ بتائی ہے, جہنم کا سانس لینا, سانس چھوڑنا, کیا اس سے بچنے کی بھی کوئی ترکیب احادیث پاک میں ہے؟ جی بچنے کی کئی تراکیب احادیث پاک میں موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اگر ہم دیکھیں تو فرمایا کہ یہ جو دنیا کی آگ ہے, یہ حدیث پاک ہے صحیح مسلم کی, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد, سیدنا عدی بن حاتم راوی ہیں رضی اللہ عنہ, وہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ تو بہت سخت ہے, یہ اسی بنیاد پر اس نے سانس لیا اور گرمی پیدا ہو گئی. تو آپ لوگ دوزخ کے گرمی کے ماحول اور آگ سے بچ سکتے ہیں اگر تم کوشش کر لو. وہ کوشش یہ ہے کہ تمہارے پاس اگر ایک کھجور کا دانہ ہے تو اس کے ذریعے بھی بچ سکتے ہیں, مراد ہے اس کو کسی بھائی پر صدقہ کر دیں. اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو تمہارے پاس اچھے بول تو ہے نا, دوسرے کو اچھے انداز میں سمجھا تو سکتے ہیں. فرمایا اس حساب سے بھی آپ گرمی سے بچ سکتے ہیں. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کو مینٹین رکھنے کی ترغیب بھی دی ہے اور اپنے ایمانی ماحول کو صحیح رکھنے کی بھی اس میں ہمارے لیے احکام اور واضح پیشن گوئی ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم داعی ہیں, مبلغ بھی ہیں, معلم بھی ہیں, یعنی تبلیغ کرنے والے بھی ہیں, علم دین دینے والے بھی ہیں. ہر امتی ایسا ہی ہے کہ وہ اپنا دین سیکھے, اپنے دین کی دعوت دے, اپنا دین سیکھے, اپنے دین کی دعوت دے نبیوں کے نقش قدم پر. بھی ہاں
پھر کہ خیر کے دروازے کھل جائیں گے، خیر بہت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ الخیر کثیر وقلیل فاعلہ، یہ مسئلہ ہے کہ الخیر کثیر، کہ خیر تو بہت ہے لیکن کرنے والے، کہ اس خیر کے حاصل کرنے والے تھوڑے، ورنہ خیر کے بہت۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی 6000 نیکی روزانہ کما سکتا ہے۔ اتنے 6000 نیکی۔ مصیبت یہ ہو گئی کہ ہمارے پاس نیکی کی قدر نہیں ہے، مال کی قدر ہے۔ یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ اللہ کے وعدوں کا یقین، اللہ کی بشارتوں سے خوش ہونا یہ نہیں رہا۔ اس لیے ہم کھوٹ میں ہیں کہ دنیا کو آگے کرتے ہیں، آخرت کو پیچھے کرتے ہیں۔ یہ بیماری لگ گئی ہے کہ دنیا کو تو آگے کیا، دنیا کو پہلے کیا، دنیا کو پہلے سمجھا، اور جب اور کوئی کام لیا تو پھر آخرت۔ اس لیے فرمایا کہ خیر تو بہت ہے اور کمانے والے، خیر کمانے والے تھوڑے۔ آسان آسان عملوں پر بڑا بڑا انعام ہے۔ جی ہاں، کہ 6000 نیکی، کہ 6000 نیکی کیسے کمائے گا؟ تو فرمایا یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 3 کلمے ہیں، اور نمازوں کے بعد پڑھے جاتے ہیں، سونے سے پہلے پڑھے جاتے ہیں۔ تسبیحات فاطمہ اسے کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو یہ سکھایا تھا۔ ایک کلمے پر 10 نیکی ملتی ہے، کہ 100 سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، کتنے ہو گئے؟ 100، اور ایک کلمے پر 10 نیکی ملے گی تو کتنا ہو گیا؟ 1000 نیکی۔ تو فجر کے بعد پڑھا ہے تو 1000 نیکی، ظہر کے بعد 1000، عصر، مغرب، عشاء 5، اور سونے سے پہلے پڑھے تو 1000، تو 6000 نیکی ہو گئی۔ یہ حساب بتایا، لیکن فرمایا اس کے کرنے والے تھوڑے ہیں۔ پوچھا اس کرنے والے کیوں تھوڑے ہیں؟ کہ اس کرنے والے اس لیے تھوڑے ہیں کہ جب نماز پوری ہو جاتی ہے، سلام پھر جاتا ہے، تو شیطان کوئی ضرورت اس کو یاد دلاتا ہے کہ تیرا فلاں کام ہے، تیری فلاں ضرورت ہے۔ وہ اس چکر میں وہ تسبیح چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ 1000 غائب ہو گئی۔ سوتے وقت وہ لیٹ گیا کہ میں لیٹے لیٹے پڑھتا ہوں، پھر اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ پورا نہیں ہوا، تو یوں 6000 نیکی غارت ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے جب سے یہ حدیث سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ہم کو پہنچائی ہے، اس وقت سے یہ تسبیحات کبھی بھی ہماری فوت نہیں ہوئی، سفر میں، حضر میں، مرض میں، کبھی بھی یہ فوت نہیں ہوئی۔ یہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ کبھی نہیں فوت ہوئی؟ کہ نہ، کبھی نہیں۔ کہ آپ فلاں میدان میں تھے، میدان جنگ میں، اور زبردست جنگ ہو رہی تھی دین کے دشمنوں کے ساتھ، اور آپ اس میں رات دن مشغول تھے اس لڑائی میں، اس میں کیا کیا تھا؟ کہ اس رات میں بھی پڑھی، اس میدان جنگ میں بھی وہ میں نے یہ تسبیحات پوری کی۔ یہی اصل ہے کہ خیر تو بہت ہے، لینے والے تھوڑے۔ ہاں، کہ کیوں؟ کہ اس کو شیطان کوئی ضرورت یاد دلاتا ہے۔